بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری اور اتاری گئی ہے، اتہ اے نبی تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کا ادیشیہ یہ ہے کہ تم اس کے دوارا انکار کرنے والوں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت ہو۔ لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی اور سے تم پر اتارا گیا ہے اس پر چلو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کا انوسرن نہ کرو، مگر تم نصیحت تھوڑے ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے سمے ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے سمے پر آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کے منہ سے اس کے سوا اور کچھ نہ نکلا کہ واستو میں ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون۔ اتہ یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے پوچھ تاچھ کریں جن کی اور ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے سندیش پہنچانے کا دائتو کہاں تک پورا کیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورن گیان کے ساتھ سارا ورتانت ان کے سامنے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور وزن اس دن بالکل ستیہ ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی سفلتا پراپت کرنے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ انیائے پورن ویوہار کرتے رہے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں ادھیکاروں کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں جیون سامگری جٹائی، مگر تم لوگ کرتجیتا تھوڑے ہی دکھاتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم
لَيَأْتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ ہم نے تمہاری سنرچنا کا آرمبھ کیا، پھر تمہارا روپ بنایا، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اس آدیش پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے آدیش دیا تھا؟ بولا میں اس سے اچھا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے ادھیکار نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گرو کرے، نکل جا کہ واستو میں تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنا اپمان چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کہا تجھے مہلت ہے؟ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر اور سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے زیادہ تر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما رهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ کہا نکل جا یہاں سے اپمانت اور ٹھکرایا ہوا، وشواس رکھ کہ ان میں سے جو تیرا انوسرن کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری پتنی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا من چاہے کھاؤ، مگر اس پیڑ کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی گپت اندریاں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس پیڑ سے روکا ہے اس کا کارن اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی پراپت نہ ہو جائے۔ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا ہتیشی ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو دھیرے دھیرے اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخرکار جب انہوں نے اس پیڑ کا مزہ چکھا تو ان کی گپت اندریاں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں اور وہ اپنے شریروں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور دیا نہ کی تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک نشچت اودھی تک زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور جیون سامگری ہے، اور کہا وہیں تم کو جینا
اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے آدم کی سنتان، ہم نے تم پر وستر اتارا ہے کہ تمہارے شریر کے گپت انگوں کو ڈھاکے اور تمہارے لیے شریر کی رکشا اور سوندرے کا سادھن بھی ہو، اور بہترین وستر پرہیزگاری کا وستر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے شکشا گرہن کریں۔ اے آدم کی سنتان، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح پرلوبھن پریکشا میں ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے وستر ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کے گپت انگ ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ له الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا آدیش دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا آدیش کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے وشے میں تمہیں گیان نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اور سے ہیں؟ اے نبی، ان سے کہو میرے رب نے تو ستیہ اور نیائے کا آدیش دیا ہے اور اس کا آدیش تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اپنے دھرم کو اس کے لیے وشدھ کر کے۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا مارگ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چپک کر رہ گئی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے بدلے شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے مارگ پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اے آدم کی سنتان، ہر عبادت کے اوسر پر اپنی سجا سے سشوبھت رہو اور کھاؤ پیو اور سیما سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ سیما سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی، ان سے کہو کہ کس نے اللہ کی اس سجا کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی پردان کی ہوئی پاک چیزیں حرام کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خاص طور سے انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے
جو ज्ञानवान हैं। قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے نبی، ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں وہ تو یہ ہیں، بے شرمی کے کام چاہے کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور ستیہ کے ورودھ زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو ساجھیدار ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی پرمان نہیں اتارا، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے وشے میں تمہیں گیان نہ ہو کہ واستو میں اسی نے کہی ہے۔ ہر سمودائے کے لیے مہلت کی ایک اودھی نشچت ہے، پھر جب کسی قوم کی اودھی پوری ہو جاتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی دیر اور اگرسرتا بھی نہیں ہوتی، اور یہ بات اللہ نے سرشٹی کے آرمبھ ہی میں اسپشٹ روپ سے کہہ دی تھی کہ اے آدم کی سنتان، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کا سدھار کر لے گا اس کے لیے کسی ڈر اور رنج کا اوسر نہیں ہے۔ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی دکھائیں گے وہی دوزخ والے ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ پر مڑھے یا اللہ کی سچی آیتوں کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے بھاگیہ کے لکھے کے انوسار اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پران گرست لینے کے لیے پہنچیں گے۔ اس سمے وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ پوجیہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے ورودھ گواہی دیں گے کہ ہم واستو میں ستیہ کا انکار کرنے والے تھے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اللہ کہے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن اور انسان کے گروہ جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں پرویش کرے گا تو وہ اپنے سے پہلے کے گروہ کو دھکارتا ہوا پرویش کرے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر پیچھے والا گروہ پہلے گروہ کے وشے میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے
जिन्होंने हमको पथभ्रष्ट किया, अतः इन्हें आग का दोहरा अजाब दे। जवाब में कहा जाएगा, हर एक के लिए दोहरा ही अजाब है, मगर तुम जानते नहीं हो। और पहला गिरोह दूसरे गिरोह से कहेगा कि अगर हम दोषी थे तो तुम ही को हमारी अपेक्षा कौन सी श्रेष्ठता प्राप्त थी। अब अपनी कमाई के फलस्वरूप अजाब का मजा चखो। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात वकज़ालिक नजज़िल मुजरिमीन लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाश वकज़ालिक नजज़िल ज़ालिमीन वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा खालिदून। विश्वास करो, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया है और उनके मुकाबले में सरकशी की है, उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज न खोले जाएंगे। उनका जन्नत में जाना उतना ही असंभव है जितना सुई के नाके से ऊंट का पार होना। अपराधियों को हमारे यहाँ ऐसा ही बदला मिला करता है। उनके लिए तो जहन्नम का बिछौना होगा और जहन्नम ही का ओढ़ना। यह है वो बदला जो हम जालिमों को दिया करते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों ने हमारी आयतों को मान लिया है और अच्छे काम किए हैं, और इस विषय में हम हर एक को उसकी सामर्थ्य ही के अनुसार जिम्मेदार ठहराते हैं, वे जन्नत वाले हैं जहां वे हमेशा रहेंगे। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु ऊरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तअमलून। उनके हृदयों में एक दूसरे के खिलाफ जो मलिनता होगी उसे हम निकाल देंगे। उनके नीचे नहरें बहती होंगी और वे कहेंगे कि तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ये मार्ग दिखाया। हम खुद मार्ग न पा सकते थे अगर अल्लाह हमें मार्ग न दिखाता। हमारे रब के भेजे हुए रसूल वास्तव में सत्य ही लेकर आए थे। उस समय आवाज आएगी कि ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो तुम्हें उन कर्मों के बदले में मिली है जो तुम करते रहे थे। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारि अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़न क़ालू नअम फअज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन बैनहुम अल्लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ फिर ये जन्नत के लोग दोज़ख वालों को पुकार कर कहेंगे, हमने उन सारे वादों को ठीक पाया जो हमारे रब ने हमसे किए थे। क्या तुमने भी उन वादों को ठीक पाया जो तुम्हारे रब ने किए थे? वे जवाब देंगे, हाँ। तब एक पुकारने वाला उनके बीच पुकारेगा कि अल्लाह की फिटकार उन जालिमों पर जो अल्लाह के मार्ग से लोगों को रोकते और उसे टेढ़ा करना चाहते थे और आखिरत यानी परलोक का इनकार करने वाले थे। उन दोनों गिरोह के बीच एक ओट हायल होगी जिसकी ऊंचाइयों पर कुछ और लोग होंगे। ये हर एक को उसके लक्षणों से पहचानेंगे और जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे कि सलामती हो तुम पर।
یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی اور پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں سملت نہ کرنا۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ پھر یہ اونچائیوں والے لوگ دوزخ کے کچھ بڑے بڑے ویکتیوں کو ان کے لکشنوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ سامگری جسے تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ جنت والے وہی لوگ نہیں ہیں جن کے وشے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی دیالوتا میں سے کچھ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ ڈر ہے اور نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان ستیہ کا انکار کرنے والوں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ جنہوں نے اپنے دھرم کو کھیل اور منورنجن بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا تھا، اللہ کہتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی بھیٹ کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جسے ہم نے گیان کے آدھار پر وسترت بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے مارگ درشن اور دیالوتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے انتظار میں ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب سوچنا دے رہی ہے؟ جس دن وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اس کی اپیکشا کی تھی کہیں گے کہ واستو میں ہمارے رب کے رسول ستیہ لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ لوٹا ہی دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی جگہ اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قریب من المحسنین۔ واستو میں تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے راج سنگھاسن پر وراجمان ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے آدیش کے ادھین ہیں۔ ساودھان رہو، اسی کی سرشٹی ہے اور اسی کا آدیش ہے۔ بڑا برکت والا ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پالنہار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ سیما کا النگھن کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو جبکہ اس کا سدھار ہو چکا ہے، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ۔ یقیناً اللہ کی دیالتا اچھے چرتر والے لوگوں کے قریب ہے۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی دیالتا کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی نرجیو بھوبھاگ کی اور چلا دیتا ہے، اور وہاں میہ برسا کر اسی مری ہوئی بھومی سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو موت کی حالت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس نریکشن سے شکشا گرہن کرو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے گھٹیا پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آبھار ماننے والے ہیں۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی اور بھیجا، اس نے کہا اے قوم کے بھائیو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے ایک بھینکر دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہو۔ نوح نے کہا اے قوم کے بھائیو، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں سارے جہان کے رب کا رسول یعنی سندیش واہک ہوں۔ تمہیں اپنے رب کے سندیش پہنچاتا ہوں، تمہارا ہتیشی ہوں، اور مجھے اللہ کی اور سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر آشچर्य ہوا کہ تمہارے پاس سوئم تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے دوارا تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں ساودھان کرے اور تم غلط نیتی اپنانے سے بچ جاؤ اور تم پر دیا کی جائے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔
آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک نوکا میں سرکشت کر دیا اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ اور عاد کی اور ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے قوم کے بھائیو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط نیتی اپنانے سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بدھی ہینتا میں گرست سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے قوم کے بھائیو، میں بدھی ہینتا میں گرست نہیں ہوں، بلکہ میں سارے جہان کے رب کا رسول یعنی سندیش واہک ہوں، تم کو اپنے رب کے سندیش پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا ہتیشی ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ کیا تمہیں اس بات پر آشچर्य ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے دوارا تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں ساودھان کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا اترادھیکاری بنایا اور تمہیں خوب ہشت پشت کیا، اتہ اللہ کے چمتکاروں کو یاد رکھو، امید ہے کہ سفلتا پراپت کرو گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی بندگی کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی پرمان نہیں اتارا ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی دیالوتا سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیتوں کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا
وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور سمود کی اور ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے قوم کے بھائیو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کا کھلا پرمان آ گیا ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے روپ میں ہے، اتہ اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے۔ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، نہیں تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ سمے جب اللہ نے عاد قوم کے بعد تمہیں اس کا اترادھیکاری بنایا اور تمہیں زمین میں یہ درجہ پردان کیا کہ آج تم اس کے سمتل میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو گھروں کے روپ میں تراشتے ہو۔ اتہ اس کی سامرتھ کے چمتکاروں سے اساودھان نہ ہو جاؤ اور زمین میں بگاڑ نہ پیدا کرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم واستو میں یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس سندیش کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے دعوے داروں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے رب کے آدیش کا النگھن کیا اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واستو میں پیغمبروں میں سے ہے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا سندیش تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہارا بہت ہی چاہا، مگر کیا کروں کہ تجھے اپنے ہتیشی پسند ہی نہیں ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے نرلج ہو گئے ہو کہ وہ اشلیل کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، واستو میں تم نتانت مریاداہین لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی پتنی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو ان اپرادھیوں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور مدین والوں کی اور ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے قوم کے بھائیو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کا اسپشٹ مارگ درشن آ گیا ہے، اتہ ناپ اور تول پورے کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو جبکہ اس کا سدھار ہو چکا ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واستو میں ایمان والے ہو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ اور زندگی کے ہر راستے پر بٹمار بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو بھیبیت کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے مارگ سے روکنے لگو اور سیدھے مارگ کو ٹیڑھا کرنے کے پیچھے پڑ جاؤ۔ یاد کرو وہ سمے جبکہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس شکشا پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے بیچ فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑے تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہمارے پنتھ میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا چاہے ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گڑھنے والے ہوں گے اگر تمہارے پنتھ میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے چھٹکارا دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی اور پلٹنا اب کسی طرح سمبھو نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا گیان ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم والوں کے بیچ ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم شعیب کے انویائی ہوئے تو برباد ہو جاؤ گے۔
مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ مانو کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے۔ اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے قوم کے بھائیو، میں نے اپنے رب کے سندیش تمہیں پہنچا دیے اور تمہارا ہت چاہنے کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو ستیہ کو سویکار کرنے سے انکار کرتی ہے۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور کٹھنائی میں ڈالا نہ ہو اس خیال سے کہ شاید وہ ونمرتا پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے پوروجوں پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی نیتی اپناتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دوار کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، اتہ ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے نربھے ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ کبھی اچانک ان پر رات کے سمے نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں؟ یا وہ نشچنت ہو گئے ہیں کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی اچانک ان پر دن کے سمے نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے نربھے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم نربھے ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ اور کیا ان لوگوں کو جو پچھلے زمین میں بسنے والوں کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس تتھیہ نے کچھ شکشا نہ دی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ شکشا پرد سچائیوں کی اپیکشا کرتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کی کہانیاں ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال کے طور پر موجود ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک بار جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم ستیہ کے انکار کرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ہم نے ان میں سے زیادہ تر میں پرتجھیا کا کوئی نرواہ نہ پایا بلکہ زیادہ تر کو النگھنکاری ہی پایا. پھر ان قوموں کے بعد جن کا الیکھ اوپر کیا گیا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا تو دیکھو ان فسادیوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ نے کہا اے فرعون میں سارے جہان کے مالک کی اور سے بھیجا ہوا آیا ہوں. میرا پد یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات ستیہ کے سوا نہ کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی اور سے اسپشٹ نیوکتی پرمان لے کر آیا ہوں. اتہ تو اسرائیل کی سنتان کو میرے ساتھ بھیج دے. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر. موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی اور اچانک وہ ایک جیتا جاگتا اجگر تھا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ آدمی بڑا ماہر جادوگر ہے. تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. اب کہو کیا کہتے ہو. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور سارے نگروں میں ہر کارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. اتیو جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا اگر ہم وجئی ہوئے تو ہمیں اس کا پرتیدان تو ضرور ملے گا. فرعون نے جواب دیا ہاں اور تم راج دربار کے پارشوورتی یعنی قریبی ہوگے. پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں. موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو. انہوں نے جو اپنے اکشر پھینکے تو نگاہوں پر جادو اور دلوں کو بھیبھیت کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنی لاٹھی. اس کا پھینکنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا. اس طرح جو ستیہ تھا وہ سدھ ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ متھیا ہو کر رہ گیا. فرعون اور اس کے سبھی ساتھی مقابلے کے میدان میں ہار گئے اور وجئی ہونے کے بدلے الٹے اپمانت ہو گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ
قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ مانو کسی چیز نے بھیتر سے انہیں سجدے میں گرا دیا، کہنے لگے ہم نے مان لیا سارے جہان کے رب کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں انمتی دوں، یقیناً ہی یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس راجدھانی میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو سطح سے ہٹا دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی دشاؤں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا ہر حال میں ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی اور ہے، تو جس بات کا ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے آگیاکاری ہوں۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ فرعون نے اس کی قوم کے سرداروں سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ دیش میں بگاڑ پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے پوجیہ پربھوؤں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہماری سطح کی پکڑ ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا قریب ہے وہ سمے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو تباہ کر دے اور تم کو زمین میں ادھیکاری یعنی خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے کرم کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک اکال اور اپج کی کمی کی حالت میں رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کی حالت یہ تھی کہ جب اچھا سمے آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے ادھیکاری ہیں، اور جب برا سمے آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے اپشکن ٹھہراتے، حالانکہ واستو میں ان کا اپشکن تو اللہ کے پاس تھا، مگر ان میں سے زیادہ تر گیان ہین تھے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم
آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہم پر جادو چلانے کے لیے چاہے کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون کی بارش کی. یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی ہی دکھائے چلے گئے اور وہ بڑے ہی اپرادھی لوگ تھے. جب کبھی ان پر وپتی آتی تو کہتے، اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی اور سے جو پد پراپت ہے اس کے آدھار پر ہمارے لیے دعا کر. اگر اس بار تو ہم پر سے یہ وپتی ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور اسرائیل کی سنتان کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک نیت سمے تک کے لیے جس تک ہر حال میں وہ پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ ایک دم اپنی پرتجھا سے پھر جاتے. تب ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں ڈبا دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس بھوبھاگ کے پورب اور پچھم کا اترادھیکاری بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. اس طرح اسرائیل کی سنتان کے پرتی تیرے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اسرائیلیوں کو ہم نے سمندر سے پار کرا دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے ہو کر گئے جو اپنی کچھ مورتیوں کی بھکت بنی ہوئی تھی. کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی پوجیہ بنا دے جیسے کہ ان لوگوں کے پوجیہ ہیں. موسیٰ نے کہا، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو. یہ لوگ جس طریقے کا پالن کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو کرم وہ کر رہے ہیں وہ سروتھا ویرتھ ہے. پھر موسیٰ نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی پوجیہ تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں کے مقابلے میں شریشٹتا پردان کی ہے. اور اللہ کہتا ہے، وہ سمے یاد کرو جب ہم نے فرعونیوں سے تمہیں چھٹکارا دلایا جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں دردناک عذاب میں ڈالے رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی اور سے تمہاری بڑی پریکشا تھی. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة
وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ہم نے موسیٰ کو 30 رات دن کے لیے سینا پہاڑ پر بلایا اور بعد میں 10 دن اور بڑھا دیے. اس طرح اس کے رب کی نردھارت اودھی پورے 40 دن ہو گئی. موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جگہ رہنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. جب وہ ہمارے نشچت کیے ہوئے سمے پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے بات چیت کی تو اس نے پرارتھنا کی کہ اے رب مجھے دیکھنے کی شکتی دے کہ میں تجھے دیکھوں. کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں تنک سامنے کے پہاڑ کی اور دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ استھر رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. تو اس کا رب جب پہاڑ پر آلوکت ہوا تو اسے چکنا چور کر دیا اور موسیٰ مورچھت ہو کر گر پڑا. جب ہوش میں آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. کہا اے موسیٰ میں نے سب لوگوں کے مقابلے میں تجھے پراتھمکتا دے کر تجھے چنا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے بات چیت کرے، اتہ جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور کرتجنتا دکھا. اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو جیون کے پرتیک کھیتر کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو سے سمبندھت آدیش اسپشٹ آدیش پٹکاؤں پر لکھ کر دے دیا اور اس سے کہا ان آدیشوں کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے اتم آشے کا انوپالن کریں. جلد ہی میں تمہیں اوگیاکاریوں کے گھر دکھاؤں گا. میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو ناحق زمین میں بڑے بنتے ہیں. وہ چاہے کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اگر سیدھا مارگ ان کے سامنے آئے تو اسے اپنائیں گے نہیں اور اگر ٹیڑھا مارگ دکھائی دے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کا سارا کیا دھرا اکارت گیا. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور بدلہ پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا
قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں دکھائی نہ دیتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کا مارگدرشن کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے پوجیہ بنا لیا اور وہ بڑے ظالم تھے۔ پھر جب ان کے دھوکہ کھانے کا بھرم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ واستو میں وہ پتھ بھرشٹ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر دیا نہ کی اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ ادھر سے موسیٰ کرودھ اور دکھ سے بھرا ہوا اپنی قوم کی اور پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا بہت برا اترادھکار نبھایا تم لوگوں نے میرے پیچھے، کیا تم اتنا بھی صبر سے کام نہ لے سکے کہ اپنے رب کے آدیش کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، اتہ تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے سملت نہ کر۔ تب موسیٰ نے کہا اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی دیالوتا میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر دیابان ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ جواب میں کہا گیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو پوجیہ بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں اپمانت ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے کرم کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب معاف کرنے والا اور دیابان ہے۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا جن کے لیکھ میں مارگدرشن اور دیالوتا تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو چنا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے نیت کیے ہوئے سمے پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک پرچنڈ بھوکمپ نے آ پکڑا تو موسیٰ نے نویدن کیا اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے تباہ کر سکتے تھے، کیا آپ اس اپرادھ میں جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو تباہ کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک پریکشا تھی جس کے دوارا آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں ڈال دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں راہ پر لگا دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، اتہ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر دیا کیجئے،
آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں۔ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم آپ کی اور پلٹ آئے۔ جواب میں کہا گیا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری دیالوتا ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے بچیں گے، زکات دیں گے اور میری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ اتہ آج یہ دیالوتا ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر امی نبی کا انوسرن کریں جس کا ذکر انہیں اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندھن کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ اتہ جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی سہایتا اور سمرتھن کریں اور اس پرکاش کا انوسرن گرہن کریں جو اس کے ساتھ اوترت ہوا ہے، وہی سفل ہونے والے ہیں۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اے نبی محمد کہو، اے انسانوں، میں تم سب کی اور اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی ایشور نہیں ہے، وہی زندگی پردان کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اتہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے امی نبی پر جو اللہ اور اس کے آدیشوں کو مانتا ہے، اور اس کے انویائی بنو، امید ہے تم سیدھا مارگ پالو گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے انوسار مارگ دکھاتا اور حق ہی کے انوسار انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں بانٹ کر کے انہیں استھائی گروہوں کا روپ دے دیا تھا۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ امک چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، تو اس چٹان سے یکا یک 12 سروت پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ نشچت کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کی چھایا کی اور ان پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک بھلی چیزیں جو ہم نے تم کو پردان کی ہیں۔ مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔
وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ یاد کرو وہ سمے جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنی اچھا انوسار روزی پراپت کرو، اور ہتتن ہتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور اتم کاروں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور پرینام یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کے بدلے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ اور تنک ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے تٹ پر استھت تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ گھٹنا کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی سپتاہ کے دن ایشوری آدیشوں کی اوہیلنا کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی اوگیاؤں کے کارن ان کو پریکشا میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تباہ کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے سامنے اپنے آپ کو نرپرادھ سدھ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی اوگیا سے بچنے لگیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ آخرکار جب وہ ان آدیشوں کو بالکل ہی بھول گئے جو انہیں یاد کرائے گئے تھے تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی اوگیاؤں پر بھاری عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، اپمانت اور ترسکرت۔ اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے گھوشنا کر دی کہ وہ قیامت کے دن تک لگاتار ایسے لوگ اسرائیلیوں پر نیوکت کرتا رہے گا جو ان کو بہت ہی بھاری عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں جلدی کرتا ہے اور یقیناً ہی وہ معافی اور دیا سے بھی کام لینے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ
والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں بانٹ دیا. کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس کے وپریت، اور ہم ان کو اچھی اور بری پرستھتیوں سے پریکشا میں ڈالتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ایوگیہ لوگوں نے ان کا استھان لیا جو ایشوریہ گرنتھ کے اترادھیکاری ہو کر اسی ادھم سنسار کے لابھ سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ امید ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی دنیا کی تچھ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کی پرتجھا نہیں کرائی جا چکی ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو ستیہ ہو؟ اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. آخرت کا نواس ستھان تو اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے ہی بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک چلن لوگوں کا کیا دھرا ہم اکارت نہیں کریں گے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. انہیں وہ سمے بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ مانو وہ چھتری ہے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا. اور اس سمے ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو. امید ہے کہ تم غلط چال سے بچے رہو گے. اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ سمے جبکہ تمہارے رب نے آدم کے بیٹوں کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک یعنی بہودیو واد کا آرمبھ تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کیا تھا اور ہم اس کے پشچات ان کی نسل سے پیدا ہوئے. پھر کیا آپ ہمیں اس اپرادھ میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو، اس طرح ہم نشانیاں اسپشٹ روپ سے پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور اے نبی، ان کے سامنے اس ویکتی کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا گیان پردان کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے دوارا اچتا پردان کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی اور جھک کر رہ گیا اور اپنی واسنا ہی کے پیچھے پڑا رہا. اتہ اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی کہ تم اس پر آکرمن کرو تب بھی جیبھ لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی جیبھ لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں.
تم یہ قصے ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ سوچ وچار کریں۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ مارگ دکھائے بس وہی سیدھا مارگ پا سکتا ہے، اور جس کو اللہ اپنے مارگ درشن سے ونچت کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ ستیہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کے سامان ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اچھے ناموں کا ادھیکاری ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں سچائی سے ہٹ جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہمارے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے انوسار مارگ دکھاتا اور حق کے انوسار انصاف کرتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وأملی لهم ان کیدی متین اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم کرمشہ ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے ساتھی پر پاگل پن کا کوئی پربھاؤ نہیں ہے؟ وہ تو ایک ساودھان کرنے والا ہے جو برا پرینام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف چیتاونی دے رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی ویوستھا ایوم پربندھ پر کبھی وچار نہیں کیا؟ اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مہلت پوری ہونے کا سمے نکٹ آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس چیتاونی کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ مارگ درشن سے ونچت کر دے اس کے لیے پھر کوئی مارگ درشک نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب اترے گی. کہو اس کا گیان میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے سمے پر وہی پرکٹ کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا کٹھن سمے ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے سمبندھ میں تم سے اس طرح پوچھتے ہیں مانو تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا گیان تو صرف اللہ کو ہے، مگر زیادہ تر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں. اے نبی ان سے کہو کہ مجھے اپنے آپ کے لیے کسی لابھ اور ہانی کا ادھیکار پراپت نہیں، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور اگر مجھے پروکش کا گیان ہوتا تو میں بہت سے لابھ اپنے لیے پراپت کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی ہانی نہ پہنچتی. میں تو صرف ایک سچیت کرتا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جاتی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک ہلکا سا گربھ رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے کرتگی ہوں گے. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. مگر جب اللہ نے ان کو ایک بھلا چنگا بچہ دے دیا تو وہ اس کی دین میں دوسروں کو اس کا ساجھیدار ٹھہرانے لگے. اللہ بہت اچ ہے ان شرک یعنی بہودیو واد کی باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا ساجھی ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کی سامرتھ انہیں پراپت ہے. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کا نمنترن دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو، دونوں استھتیوں میں تمہارے لیے سمان ہی رہے. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو صرف بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے وچار ستیہ ہیں. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے ساجھیداروں کو، پھر تم سب مل کر میرے ورد اپائے کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو.
میرا سہایک اور سمرتھک وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے وپریت تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے یوگی ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ دیکھنے میں تم کو ایسا دیکھ پڑتا ہے کہ وہ تمہاری اور دیکھ رہے ہیں مگر واستو میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی، نرمی اور معاف کرنے کی نیتی اپناؤ، بھلائی کے لیے کہتے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ واستو میں جو لوگ ڈر رکھنے والے ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے پربھاؤ سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف دکھائی دینے لگتا ہے کہ ان کے لیے اچت کاریہ پرنالی کیا ہے۔ رہے ان کے ارتھات شیطانوں کے بھائی بندھو تو وہ انہیں ان کی گمراہی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ اے نبی، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی ارتھات چمتکار پرستت نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں چن لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس پرکاشنا یعنی وحی کا انوسرن کرتا ہوں جو میرے رب نے میری اور بھیجی ہے۔ یہ پرتیبھا یعنی بصیرت کے پرکاش ہیں تمہارے رب کی اور سے اور مارگدرشن اور دیالوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے سویکار کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے دھیان سے سنو اور چپ رہو، شاید کہ تم پر بھی کرپا ہو جائے۔ اے نبی، اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، من ہی من میں گڑ گڑاتے اور ڈرتے ہوئے، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اچیت اوستھا یعنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جن فرشتوں کو تمہارے رب کے یہاں قریب ہونے کا استھان پراپت ہے، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی بندگی اور سیوا سے منہ نہیں موڑتے اور اس کا مہیما گان یعنی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔